بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان قریب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت یہ تمنا کرے کہ سارا سال رمضان ہی ہو جاتا۔ ہر شخص سمجھتا ہے کہ سال بھر کے روزے رکھنے کار دارد، مگر رمضان المبارک کے ثواب کے مقابلہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگ اس کی تمنا کرنے لگیں۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ رمضان المبارک کے روزے اور ہر مہینے میں 3 روزے رکھنا دل کے کھوٹ اور وساوس کو دور کر دیتا ہے۔ آخر کوئی بات تو ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم رمضان کے مہینے میں جہاد کرتے تھے، جہاد کے سفر میں ہوتے تھے، اور ان کا سفر اتنا دشوار گزار اور پتھریلے اور گرم ریت ان پر وہ چلتے تھے، اور اونٹوں کی پیٹھ پر بیٹھ کر وہ ہل ہل کے، جیسے اونٹ کی سواری اگر کسی نے کی ہو تو جب وہ بندہ سواری کرتا ہے اونٹ کی پیٹھ پر تو وہ تو اس کا جسم تھک جاتا ہے۔ آج کی سواریاں تو بہت ہی آرام دہ اور سہولت اور گھر سے زیادہ آسائشیں سفر میں بندے کو مل جاتی ہیں، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پر قربان جائیں ان کے اسفار اور ان کی وہ جنگی تغدو اور وہ سفر اور وہ عرب کی گرمی اور وہ تپتی ہوئی ریت، سبحان اللہ۔ ان سب چیزوں کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار افطار کی اجازت فرما دینے کے روزہ کا اہتمام فرماتے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکماً صحابہ کو منع فرمانا پڑا۔ آج ہم تو انتظار کرتے ہیں کہ کوئی مولوی کوئی مفتی فتویٰ دے اور ہمیں کوئی گنجائش مل جائے روزہ چھوڑنے میں۔ تو آخر کچھ تو بات تھی کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے جذبات اتنے ابھرتے تھے کہ وہ روزہ رکھنے کے لیے مشقتوں کا مقابلہ کرتے تھے لیکن روزہ نہیں چھوڑتے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ایک غزوہ کے سفر میں ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، ایک جگہ پر اترے، اور گرمی جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ عرب کی سخت گرمی نہایت سخت تھی، اور غربت کی وجہ سے اس قدر کپڑا بھی سب کے پاس نہ تھا کہ دھوپ کی گرمی سے بچاؤ کر لیں۔ بہت سے لوگ اپنے ہاتھ سے آفتاب کی شعاع سے بچتے تھے، یعنی کپڑا نہ ہونے کی وجہ سے ہاتھ آگے کرتے تھے چہروں کے اور سورج کے درمیان میں، چہرے اور سورج کے درمیان میں ہاتھ کو رکاوٹ بناتے تھے کہ تھوڑی سی تپش میں کمی آ جائے۔ اس حالت میں آپ غور کریں کہ حالت یہ ہے کہ کپڑے پورے نہیں اور سورج کی گرمی بہت تیز اور دھوپ سے بچنے کا سامان بہت کم، اس کے باوجود اس حالت میں بھی بہت سے روزے دار تھے۔ صحابہ میں سے بہت سے صحابہ روزے دار تھے جن سے کھڑے ہو سکنے کا تحمل نہ ہوا اور گر گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت گویا ہمیشہ تمام سال روزے دار ہی رہتی۔ تو رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس کی قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عادت شریفہ تھی کہ جب رجب کا مہینہ آتا تو حضور فرمایا کرتے تھے کہ رجب کا مہینہ گزر گیا، شعبان آ گیا، اور رمضان میں اے اللہ ہمیں برکت عطا فرما، بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان۔ حضور یہ فرمایا کرتے تھے اے اللہ شعبان کے مہینے میں ہمیں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اور حضور روزوں کا اہتمام شروع کر دیتے تھے رمضان سے پہلے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ اور بندی تراویح پڑھتے ہیں تو تراویح کے ایک سجدے پر اللہ تعالی جنت کے اندر اس بندہ اور بندی کا ایک محل تیار کر دیتے ہیں، تراویح کے ایک سجدے۔
تو دیکھیں جو خوش نصیب لوگ روزانہ 20 تراویح پڑھتے ہیں اور پھر ان کے سجدے اور پھر ان کے محلات، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ تراویح کے ایک سجدے پر اللہ تعالی 4000 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ کتنا اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں کے دروازے کھول دیتے ہیں کہ اللہ تو چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے پاس کامیاب ہو کر آئیں، لیکن ہم 1 سال کے بعد یہ مہمان مہینہ آتا ہے اور ہم اس کی قدر نہیں کرتے، اور اب تو اللہ معاف فرمائے کہ اتنا لوگوں نے اس کو لائٹ لینا شروع کر دیا کہ اللہ کے عذاب سے ڈرنا اتنا چھوڑ دیا کہ سرعام ہوٹل والے اپنے ہوٹلوں کو چلاتے ہیں، دکاندار اپنی دکان چلا رہے ہوتے ہیں، اور بوتلیں پی جا رہی ہوتی ہیں، کھانے کھائے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ رمضان کی قدر نہیں۔ تو اس لیے رمضان کی قدر یہ ہے کہ رمضان کا پورا اہتمام ہو۔ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ روزے کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے چھوڑ دینے، چھوڑ دیں۔ تو ہم ایسی نیت کریں کہ رمضان سے پہلے ہی جھوٹ چھوڑ دیں، ہمارے جھوٹ کا روزہ ہو، غیبت چھوڑ دیں، ہمارے غیبت کا روزہ ہو، چغل خوری چھوڑ دیں، ہماری چغل خوری کا روزہ ہو، اور جو ہے والدین کی نافرمانی چھوڑ دیں، ہماری والدین کی نافرمانی کا روزہ، ہر چیز کا، ہر بری عادت کا روزہ رکھ لیں، ہر بری عادت کا، جھوٹ کا روزہ، اور گانے میوزک سننے کا روزہ، ان ساری چیزوں کا ہم روزہ رکھ لیں، تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں کیسے متوجہ ہوتی ہیں امت کی طرف۔ نوجوان عورتیں، نوجوان مرد بے پرواہ ہو کر روزے کی قدر نہیں کرتے اور سریام کھاتے پھر۔ تو رمضان یہ تو گناہوں کو مٹانے کے لیے آتا ہے، سال کے سارے گناہوں کو رمضان مٹا دیتا ہے۔ تو ہم رمضان کا اہتمام کریں، رمضان کا خیال، اور رمضان مجاہدے کا نام کہ معدے کو تھوڑی سی مشقت دیں، نفس کو تھوڑی سی مشقت، کہ کھانے پینے سے رکنا، جھوٹ سے رکنا، شہوات کو پوری کرنے سے رکنا، تو ان چیزوں سے رکنے کا نام رمضان۔ اور اگر ہم رمضان کی قدر کریں گے تو رمضان ہمیں جنت کے اعلیٰ درجوں تک پہنچا دے گا۔ تو اس لیے رمضان کا اہتمام کرنا، اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی اور اس کو اچھے طریقے سے بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔